آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شو پہ جوائن کرنے کے لیے. رشید صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا. چیف جسٹس نے آج یہ کہا ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اداروں کے دباؤ میں عدلیہ فیصلے کرتی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے کبھی اداروں کے دباؤ میں فیصلہ کیا ہے نہ میرے ساتھی ججوں نے, اور یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے, انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیسا دیکھتے ہیں چیف جسٹس کے آج کے خطاب کو آپ؟ دیکھیں, چیف صاحب کی جو باتیں وہ بالکل مناسب ہے, لیکن کسی ادارے کی جانچ پڑتال اس کے سربراہ کے یا اس کے ممبروں کے عدلیہ کے ممبروں کے بیانات سے نہیں جانچی جاتی ہے. کنڈکٹ اور انڈیپینڈنس کسی ادارے کی آپ ان کے فیصلوں سے جانچتے ہیں کہ ان کے کیا فیصلے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, عام آدمی کو کیا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, کیا انصاف ہو رہا ہے. بہت پرانا ایک لیگل وہ ہے پرزم, اس میں کہتے ہیں وہ کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی سین بٹ ہیو ٹو بی ڈن, جسٹس شوڈ بی ڈن ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو ہیو بین ڈن. انصاف ایسا کریں کہ ہوتا ہوا نظر آئے. لوگوں میں ایک بے چینی تو ہے اس ملک میں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج سے 5 سال پہلے 17,000 کیسز تھے, اب 50,000 کیسز سپریم کورٹ میں ہو گئے, ہائی کورٹ میں ہو گئی ہے. ہائی کورٹ میں بھی لوگوں کا رونا یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کہہ دینے سے کہ عدلیہ آزاد ہے, عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ججز کو اپنے کنڈکٹ سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ عدلیہ آزاد ہے اور اس کے فیصلے بھی آزادانہ آ رہے ہیں. ناصرہ صاحبہ, آپ کیسے دیکھتی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے آج کے کامنٹس کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط فہمیاں نہ پھیلائی جائیں, انتشار نہ پیدا کیا جائے, ورنہ عدالت سے, اداروں سے بھروسہ اٹھ جائے گا لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیف جسٹس صاحب کی جو گفتگو تھی بڑی برجستہ تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو تھا فورم جو ہوا تھا اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کی اور جرمن ایمبیسی اور نیدرلینڈس کی, یہ تو ایک انٹلیکچوئل فورم تھا. اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل فورم. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ علی احمد کرد صاحب, جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت حصہ لیا عدلیہ کی بحالی کے لیے, اور ہم سب نکلے تھے وکلا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری کاوشوں سے عدلیہ بحال ہو گئی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اب عدلیہ کے اوپر کوئی زور ڈالیں. اور یہ کچھ اس وقت سے ایک رجحان ہو گیا ہے وکلاء کا, جو کہہ رہے تھے اپنا گلزار صاحب, یہ دیکھیے کسی کا دباؤ ان پہ جو انہوں نے بات کی, یقیناً ان پہ کوئی دباؤ نہیں تھا, لیکن جج سے مختلف ہوتے ہیں. دیکھیں نا, پاکستان میں کم سے کم 200 ججز ہیں. اب ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. یہ تو اب اس پہ ایپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ہے, تو یہ بالکل درست فرماتے ہوں گے کہ ان کے اوپر کسی بات کا کوئی کبھی کسی نے نہیں زور ڈالا, یا کسی نے ان کے فیصلوں کے اوپر نہیں کوشش کی کہ وہ متاثر ہوں. لیکن دیکھیے جس وقت ججز ہوتے ہیں نا, ابھی اس میں کنفرم نہیں ہوئے ہوتے, اس وقت یہ یقیناً کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے فیصلے اپنے مطلب کے کرائے جائیں. اور جہاں تک ہو سکتا ہے وکلاء جو ہے نا وہ بہت زور ڈالتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو خدیجہ کا کیس تھا تو اس کو 27 بار چھری کے لگے, پبلک میں لگے, انجرڈ وٹنس بھی تھا, اور جج صاحب نے فیصلہ دے دیا ایکویٹل کا, اس لیے کہ عدالت بھر گئی ہوئی تھی وکلاء سے, جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے وکیل کو ہونے ہی نہیں دینا. تو اب جب ایسی صورتیں ہوں اور وکلاء خود جو ہیں وہ ججز پہ اس قسم کا دباؤ ڈالیں, تو پھر یہ بات غلط نہیں. لیکن جو گلزار صاحب نے کہا وہ بالکل صحیح ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مقننہ اور انتظامیہ جو ہے وہ دونوں جو ہیں ان کی جو زیادتی ہیں یا جو وہ کرتے ہیں ایسے افعال جو شہریوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس داد رسی کا ایک ہی جگہ ہے, اور وہ ہے عدلیہ. اور اس لیے کہتے ہیں عدلیہ از دا لیسٹ ڈینجرس برانچ آف گورنمنٹ, کیونکہ یہ لوگوں کو انصاف دلاتی ہے. اور اگر اس طریقے سے آپ پبلک میں جیسے ان کے اوپر الزامات لگائیں اور کہیں کہ جی وہاں نہیں ہو رہا انصاف, یا ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جانے کا امکان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں وکلاء کو تو کم سے کم سب سے پہلے حت الامکان اور حت الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں یا اس طرح کے ہم نعرے نہ لگائیں جس کے عدلیہ کا جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچے, اور یہ نظر آئے کہ شاید عدلیہ جو ہے وہ بھی انصاف نہیں دے رہی. اور جیسے گلزار صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے فیصلے چھپتے ہیں, شائع ہوتے ہیں, PLD میں شائع ہوتے ہیں, دیگر جو بھی ہیں لا جرنلز اس میں شائع ہوتے ہیں, آپ پڑھ کے دیکھ لیں.
آپ کو کوئی فیصلہ ایسا لگتا ہے جس میں کسی کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے اور جو سب سے ادنا عدالت ہے وہ بھی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے؟ اگر ان کے فیصلے میں کوئی غلطی ہوئے، انسان غلطی کا پتلا ہے، تو وہ آپ اگلے ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس آ سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے بعد آپ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی رستہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا فرض سب سے اولین ہے وکلاء کا کہ ہم ججز کا اور عدلیہ کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کے ساتھ ہم ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہوتا، اور میں سمجھتی ہوں اس طرح کے موقع پر، خاص طور پہ جو پولیٹیکل موقع ہے نہیں، وہاں پرجوش ہو جانا اور لوگوں سے واہ واہ کرانی جو ہے نا، اس میں کسی کی بڑائی نہیں۔ رشید صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر ہر ایک عام آدمی بھی جاتا ہے انصاف کے لیے، چاہے فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہو، ہیومن رائٹ کا ایشو ہو، یا کوئی بھی کانفلکٹ ہو، عدلیہ کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا۔ تو اس ادارے کو اسکینڈلائز تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس ایشو کا کیا کریں کہ جب آوازیں اٹھتی ہیں انصاف کے خلاف، جس طریقے سے انصاف دیا جا رہا ہے، اور وہ آوازیں عدالتوں کے اندر سے اٹھتی ہیں، اس کا کیا کریں پھر ہم؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہر ادارے کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اور لوگوں کو ذرا سمجھ بوجھ کر بولنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو صورتحال کراچی کی بتاؤں کہ کراچی میں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے جو حالات ہوئے ہیں، وہ ایک عوام میں ایک ہیجان اور بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے کیسوں میں مرگلہ، وہ بنی گالا کا ایشو ہے یا ہلٹن پلازا کا ایشو ہے، وہ اس میں بڑی سے بڑی ریگولرائز ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ 80 گز کا مکان ڈیمولش ہو جاتا ہے وائلیشن آف بلڈنگ ریگولیشنز پہ، یا لیک آف اینی پراپر ڈاکومنٹ آف بورڈ آف ریونیو۔ یہ بغیر سنے، بغیر کسی کے سمجھے ہوئے، آنکھ بند کر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ جی صاحب، آج جج صاحب نے یہ کہا نا کہ دیکھیں فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جو کسی کو بہتر لگیں، کسی کو ان فیصلوں سے تکلیف ہوگی، لیکن وہ جو پوائنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، کسی کے انٹرفیرنس کی وجہ سے نہیں ہے، ہم خود جتنا آئین کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اپنے کانشیس کے مطابق یہ فیصلے دیتے ہیں۔ دیکھیں، کانشیس فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ تمام پارٹیز کو سنیں اور پرانی مثالیں سامنے رکھ کے اس کے فالو چلیں۔ اگر آدمی صرف، میں نہیں سمجھتا اس طرح سے جسٹس ہوتا ہے، تو ہم بھی تھوڑے سے عرصے کے لیے بینچ پہ رہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ آدمی وکیل کھڑا اور کہہ دیں ڈسمس، اس طرح سے انصاف نہیں ہوتا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا اقبال صاحب کی، انصاف ایسا کریں کہ لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے۔ جو بے چینی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو ایک تشنگی لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انصاف ہو رہا ہو لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ناصرہ صاحب، کئی آوازیں اب ریسنٹ پاس میں جو اٹھی ہیں وہ عدلیہ کے اندر سے اٹھی ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے کیا، جج ارشد ملک صاحب نے کیا کامنٹ کیا، ابھی جسٹس رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ ہے، تو ان آوازوں کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف یہ سمجھے کہ وہ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے ہیں، یا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ آوازیں جو نظام انصاف ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ جو آپ نے 3 یہاں پہ ابھی ہمیں مثالیں دی ہیں، میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتی، اور میں سمجھتی ہوں ان کی اپنی ذاتی کو مفادات اس میں شامل تھے یا کسی کے کہنے پہ ان سے کیا۔ لیکن جو یہ بات ہے کہ عدلیہ پہ دباؤ ہے، یقیناً دباؤ ہے، اور دباؤ کس چیز کا ہے؟ وقت کا ہے۔ آبادی ہماری دیکھیں 22 کروڑ عوام ہو گئی ہے۔ جس وقت پاکستان کی پہلی سینسس ہوئی تھی، اس وقت یہ جو اس وقت پورا پاکستان ہے 3.25 کروڑ اس کی آبادی تھی۔ یہی جج تھے، اتنی ہی تعداد تھی، ججوں کی تعداد بہت کم بڑھائی گئی، اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے لٹیگیشن، ہر بندہ اٹھتا ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے۔ عدالت کے پاس وقت کا فقدان ہے، اور سب سے بڑی بات جو دباؤ ججز پہ ہے کہ ہم کسی طرح اپنے فیصلے جلدی کریں، کیونکہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ لیکن میں شہید رضوی صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ جسٹس مسٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی آلسو بی سین ٹو بی ڈن۔ تو ججز جو ہیں وہ اتنے پریشر میں ہوتے ہیں ٹائم کے، اور اتنا ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ہم جلد سے جلد فیصلے کریں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی دادا کیس ڈالتا ہے تو
پوتے کے بھی زمانے میں یہ فارغ نہیں ہوتا. رشید صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہے یا کسی کے کہنے پہ ہے, یا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ نظام کی بہتری کے لیے ہے؟ دیکھیں ایک سوالیہ نشان تو بنا ہے, رائٹلی یا رانگلی, اس کو پروف تو ہونا چاہیے کہ عام آدمی تو اتنی ڈیٹیلز میں جاتا نہیں ہے. اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے رانا شمیم صاحب نے, اس کو پروف کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, کیوں جوڈیشری کو بدنام کرنے کے لیے کیا, یا واقعی چیف جسٹس صاحب نے اس وقت کے ایسا کیا تھا. تو یہ تو بغیر پروف جب تک نہیں ہوگا اس کو, اور میں نے تو پہلے بھی گزارش کی ہے کہ 184(3) میں اگر اس کو سپریم کورٹ خود ایگزامن کریں, اس لیے کہ فارمر چیف جسٹس پر ایلیگیشن آیا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے سٹیٹس کے نہیں ہے, وہ خود اگر اس پہ دیکھا جائے تو بہتر ہوگا اور اس کو ہمیشہ کے لیے کلیئر کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.